ایران کی جو اسٹرائکس ہیں وہ بہت ایکوریٹ ہوتی جا رہی ہیں. اس وقت وہاں جتنے گراؤنڈ پہ موجود راڈارز تھے تقریباً ختم ہو چکے ہیں. اسرائیل کو بیک ڈور پالیسی کے تحت اگر سپورٹ فراہم نہ کریں تو کیا امریکہ یہ 35 دن تک جنگ ایران کے خلاف لڑ سکتا تھا؟ ایران اور عرب ملکوں کے درمیان تنازع کیا ہے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا. امریکن ووٹر اور امریکن پبلک وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہے اس پوری جنگ کے دوران. ٹرمپ کی مقبولیت میں شدید کمی آئی ہے. مستقبل میں اس ریجن کے اندر سے امریکہ کی چھٹی ہو جائے گی. امریکہ کی چھٹی تو ہونی ہے, گلوبل پاور شفٹ ہونی ہے. کیا اسلحہ ساز کمپنیاں بھی اسلحہ ساز کمپنیوں کا بہت زیادہ اس میں رول ہے. اسرائیل اس پوری جنگ کے دوران وہ مزید طاقتور ہوگا یا کمزور ہو گیا؟ پچھلے سال 12 روزہ جنگ کے بعد اور اس جنگ کے بعد اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں نفرت زیادہ بڑھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو. ایران جنگ کے اوپر دنیا بھر کی اب نظریں زیادہ گہری ہوتی جا رہی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب ایران جو سٹرائک کر رہا ہے وہ بڑی ٹارگیٹڈ سٹرائک ہیں. ابھی آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا, پڑھی ہوں گی, سنی ہوں گی کہ امریکہ کا جو جہاز ہے اس کو بھی تباہ کیا گیا اور جو ہیلی کاپٹرز اس کو ریسکیو کرانے کے لیے آ رہے تھے پائلٹ کو, ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. صرف یہی نہیں بلکہ تل ابیب کے اندر بھی جو ایران کی سٹرائک ہے میزائل کے ذریعے سے اس میں نہ تو کمی آ رہی ہے اور نہ ہی اس کو روکا گیا ہے. ایک محاذ تو یہ. دوسرا یہ کہ کل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں واضح طور پر فرانس, روس اور چائنا نے ایران کے حق میں نہ صرف اس قرارداد کو ویٹو کیا جو بحرین نے جمع کرائی تھی, بلکہ انہوں نے امریکہ کو یہ بالکل واضح پیغام دے دیا ہے کہ ایران اس جنگ میں اکیلا اور تنہا نہیں ہے. اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے میں نے ڈاکٹر آصف شاہد صاحب کو بلایا ہے اور یہ مشرق وسطیٰ کے اوپر بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور کم و بیش 20 سال سے بین الاقوامی جو خبریں ہیں ان کا تجزیہ بھی کر رہے ہیں, کالمز بھی لکھ رہے ہیں اور ایک بڑا صحافتی کریئر ہے ان کا. اس سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. یہ جو ایران جنگ کے دوران ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایران کی جو سٹرائکس ہیں وہ بہت ایکوریٹ ہوتی جا رہی ہیں, اس کے پیچھے کیا لاجک اور فلسفہ کیا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایران کیسے ایک دم جو ہے اس کے اندر یہ تبدیلی آئی؟ ایران کو چائنا کی طرف سے جو مدد حاصل ہے, ان کی ایک کمرشل سیٹلائٹ ہے مزار ویژن, اس نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں تمام بڑے اہداف سے مراد ہے العدید ایئر بیس کویت میں جو ان کا 5th فلیٹ کا جو فیسلٹی ہے وہ, اس سمیت انہوں نے تمام بڑے اہداف کی نہ صرف سیٹلائٹ تصاویر جاری کی تھیں, ساتھ میں اس کی جیو لوکیشن جاری کی تھی. جیو لوکیشن اور سیٹلائٹ تصاویر جو ہیں وہ اوپن آئی تھیں, انہوں نے اس کو کمرشلی جاری کیا جس کی وجہ سے چائنا کو ڈائریکٹ وہ الزام بھی نہیں دے سکتے. لیکن یہ سارے ملک, بڑے ملک جو ہیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں. اور جس طرح کہ یوکرین جنگ میں امریکہ نے مکمل طور پہ یوکرین کو سپورٹ کیا, تمام اپنے سیٹلائٹ اس کے لیے وقف کیے, سب کچھ کیا, وہ سرکاری سطح پہ تھا. یہاں جو چائنا نے کام کیا ہے وہ اس کی ایک کمرشل کمپنی ہے, اس کی کمرشل ڈاٹا کوئی بھی کسی سے کمرشل کمپنی سے خرید سکتا ہے. تو چائنا کو, ایران کو خریدنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی, انہوں نے اس کو اوپن کر دیا. تو ہوا یہ کہ اب جو مشرق وسطیٰ میں جتنے بڑے اڈے ہیں اور وہاں پہ جتنے ان کے میزائل ڈیفنس سسٹمز لگے ہوئے تھے, ایران نے عقل مندی کا کام یہ کیا کہ اس نے میزائل ڈیفنس سسٹم اڑانے کے بجائے اس نے ان کے ساتھ منسلک راڈارز اڑائے. ٹھیک ہے, جو تھارڈ بیٹریاں ہیں, جو پیٹریاٹ بیٹریاں ہیں, ان کے ساتھ جتنے راڈارز ہیں انہوں نے وہ اڑائے. جب میزائل ڈیفنس سسٹم راڈار کے بغیر کام کرے گا تو وہ تو اندھا ہے. انہوں نے امریکی میزائل ڈیفنس سسٹمز کو اندھا کر دیا ہے. اس وقت وہاں جتنے گراؤنڈ پہ موجود راڈارز تھے تقریباً ختم ہو چکے ہیں. اس لیے ایران کے جو حملے ہیں وہ زیادہ ایکوریٹ ہوتے جا رہے ہیں. اس کو وہاں کے جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہیں وہ پوری طرح روکنے میں ناکام ہیں. اگرچہ وہ لیئرڈ سسٹم ہے, لیئرڈ اس طرح ہے کہ اسرائیل کا اپنا 3 لیئرز کا نظام ہے. بالکل. اس کو آگے سے مزید 3 لیئرز ملتی ہیں جب امریکی خطے میں 3 جگہ پہ کھڑے ہو کے
تھارڈ اور پیٹریاٹ بیٹریاں استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا لیئرڈ نظام، اس کو پینیٹریٹ کرنا بہت مشکل کام تھا. لیکن ایرانی جو ملٹری پلانرز ہیں انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے انجام دیا. انہوں نے ریڈارز کو نشانہ بنایا. ریڈارز ختم ہونے کے بعد میزائل ڈیفینس سسٹم اندھا ہے، وہ ہمیں ہوا میں گولیاں چلا رہے ہیں. یہ اس طرح سے ایک آپ اس کی تشبیہ یہ دے سکتے ہیں. دوسرا، جہاں تک رہی بات کہ انہوں نے امریکی F-15 مار گرایا، تو F-15 مار گرانے کی بھی ایک بڑی دلچسپ سٹوری مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے. میں اس کو تصدیق بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی تردید بھی ابھی نہیں ہو سکتی. چائنا کے ایک یوٹیوبر ہیں، انہوں نے اسٹیلتھ ہتھیاروں کو نشانہ بنانے کے لیے ایک پورا مینول جاری کیا. انہوں نے ایک پورا یوٹیوب مینول جاری کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اسٹیلتھ ہتھیاروں کو کس طرح ان کا پتہ لگا سکتے ہیں اور کس طرح ان کو ناکارہ بنا سکتے ہیں. اور یہ یوٹیوب ویڈیو آنے کے چند دن بعد اس کی سب ٹائٹلنگ ہوئی، وہ انگلش میں آئی، مختلف زبانوں میں آئی، اور اس کے چند دن بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہاز گر گیا. اب میں یہ نہیں کہتا، انہوں نے انفراریڈ کے استعمال کا ایک طریقہ بتایا تھا. میں یہ نہیں کہتا، میں فوجی ماہر اپنے آپ کو نہیں کہتا اور نہ میں ایئر فورس کا ماہر ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کی طرف سے کسی نہ کسی شکل میں ایران کو ابھی تک مدد مل رہی ہے. ایران کی اپنی ہمت اور حوصلہ اپنی جگہ، لیکن اگر اس کو باہر سے مدد نہ مل رہی ہوتی تو اتنی بڑی طاقت کے سامنے کھڑا ہونا مشکل تھا. اچھا، یہ ایک طرف چائنا مدد کر رہا ہے، رشیا بھی ساتھ ہے، اور اسی طرح فرانس بھی اب ساتھ آ گیا. یہ خلیجی ریاستیں جو ہیں بنیادی طور پر، آپ کی بڑی گہری نظر ہے اس کے اوپر. یہ جو 5-6 ملک ہیں، خاص طور پر یہ سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، بحرین ہے، قطر ہے، یہ اگر اسرائیل کو بیک ڈور پالیسی کے تحت اگر سپورٹ فراہم نہ کریں تو کیا امریکہ یہ 35 دن تک جنگ ایران کے خلاف لڑ سکتا تھا؟ نہیں، میں اس کو ہم اس کو ایران اور عرب ملکوں کے درمیان تنازع کیا ہے، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا. ایران اور عرب ملکوں کے درمیان تنازع جو ہے وہ اس انقلاب ایران کے بعد آیا، جس میں یہ ہمیشہ سے کہیں بھی انقلاب آتا ہے تو اس انقلاب لانے والوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. سوویت یونین کیوں ٹوٹا؟ سوویت یونین اپنا انقلاب ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. پوری دنیا میں ان کی جو لٹریچر تھا وہ مفت فراہم کیا جاتا تھا. سپوتنک ادارہ بنا ہوا تھا، وہ لٹریچر شائع کر رہا تھا بے تحاشا، ہر زبان میں، اردو میں، انگریزی میں، چائنیز میں، رشین میں، ہر زبان میں لٹریچر دستیاب تھا. جو بیرونی دنیا سے جو ان کے ہم خیال تھے ان کو وہاں بلا کے تعلیم دی جاتی تھی، یونیورسٹیوں میں داخلے فری تھے، سارا کچھ تھا. وہ انقلاب ایکسپورٹ کرنے کے چکر میں سوویت یونین ٹوٹ گیا. ایران نے بنیادی غلطی یہ کی ہے کہ اگر آپ انقلاب لے ہیں تو اپنے ملک میں اس انقلاب کو آپ خوشی خوشی چلائیں. ایرانیوں نے جب انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی تو اس سے عرب جو ہیں وہ ان کو خدشہ پیدا ہوا، اور وہ خدشات ان کے کافی حد تک درست ثابت ہوئے. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خطے میں ایران کی کتنی پراکسیز کام کر رہی ہیں، یمن میں جو سعودی عرب کا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہے، جو لبنان میں حزب اللہ کا مسئلہ ہے وہ کس کی وجہ سے ہے، جو عراق میں کتائب حزب اللہ ہیں اور دیگر ملیشیاز ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں. تو ایران نے خود سے عربوں کو اپنے ساتھ اس طرح ان کے تعلقات اس قدر بگاڑ دیے کہ عرب مجبور ہیں. عرب اسرائیل سے کوئی محبت نہیں کرتے، عرب امریکہ سے بھی محبت نہیں کرتے. عربوں کو آپ ایران کی پرانی پالیسیاں دیکھیں، ان ایران کی پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ کو خطے میں اڈے بنانے کا موقع ملا. اچھا، اگر آپ قطر کا آل عدید دیکھتے ہیں، آل عدید کبھی پاکستانی ایئر فورس کا تھا، وہاں سے پاکستانی ایئر فورس بے دخل ہوئی اور امریکی آئے. کیوں؟ یہ ایران کو بھی سوچنا پڑے گا. نہیں، اس میں میرا ایک سوال یہ ہے، بہت سارے مبصرین کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ جو ہے دوسری عالمی جنگ کے بعد، بلکہ اس سے پہلے کیونکہ برطانیہ کنٹرول کر رہا تھا اس ریجن کو، اس دور سے شروع ہوا. تو یہ جو عرب ریجن ہے یہ بنیادی طور پر انٹرنیشنل امپیریل پاورز کی پراکسیز رہے ہیں. ان کے ذریعے سے اس پورے ریجن کو کم و بیش گزشتہ 7-8 دہائیوں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. ایران کا کیس تو ابھی 1979 کے بعد شروع ہوا نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ امریکی
अड्डों का मरकज़ ना हो, अमेरिका के पेरोल के ऊपर काम ना करें, तो कभी भी ये तनाज़ा जो है वो इतनी शिद्दत से ना उभरे। और वो मुबस्सिरीन का तो ये भी मानना है कि ये शिया सुन्नी फसादात और फ़िरका वाराना इसको शक्ल देना, चाहे वो ईरान इराक जंग के आगाज़ से हो, तो इसके पीछे भी इम्पीरियल पावर्स हैं और उनका अमल दखल रहा है। हमें तो ये भी मालूम है कि ईरान जंग के दौरान जो इराक और ईरान की थी, सोवियत यूनियन इराक को सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद सोवियत यूनियन की पॉलिसी भी बदली, चाहे डिसइंटीग्रेशन के बाद बदली। अब ईरान आज के इस दौर के अंदर क्या वो आज भी इसी पॉलिसी का कायल है कि इस खित्ते के अंदर जो है वो अमेरिकन या यूरोपियन या किसी दूसरे मुल्क की जो बालादस्ती है वो कायम रहे? हमें तो हकाइक कुछ और नज़र आ रहे हैं। नहीं, बालादस्ती, अमेरिकी बालादस्ती कब शुरू हुई हमें ये समझना पड़ेगा। जब अरब दुनिया में एक नेशनलिज्म की मूवमेंट आई, जमाल अब्दुल नासर ने सुएज़ कैनाल को नेशनलाइज किया और उस पे उन्होंने राहदारी वसूल करना शुरू की, तो उस सारे चक्कर में जो बुनियादी गलती हुई यूके से, बरतानिया ने इसराइल और फ्रांस के साथ मिलके सुएज़ कैनाल को पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, उसको छुड़ाने की कोशिश की और नेशनलाइजेशन की पॉलिसी, असल में वहाँ से ये इशू शुरू हुआ। इब्तदाई तौर पे बरतानिया और इसराइल ने सिनाई पे कब्ज़ा कर लिया। हाँ जी। बरतानिया और फ्रांस जो है वो सुएज़ कैनाल को बज़ाहिर छुड़ाने में कामयाब रहे, लेकिन उनका शदीद नुकसान हुआ। फिर अमेरिका ने इंटरवीन किया और उनको निकलने पर मजबूर किया। और उस वक्त बरतानिया के माली हालात इतने ख़राब थे कि वो IMF के चंगल में था और उन्होंने कहा जी IMF की इमदाद भी बंद हो जाएगी, और उसको बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई के साथ वहाँ से निकलना पड़ा। वहाँ से बरतानवी एम्पायर का डाउनफॉल आया और अमेरिकी एम्पायर वहाँ से उभरी। जो अमेरिकी एम्पायर बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया पे उभरी है, मैं समझता हूँ कि यह सुएज़ कैनाल के इशू के बाद उभरी है। ठीक है जी, पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि अब वही अमेरिका इसराइल के साथ मिलके ये गलती दोहराने जा रहा है। जो गलती बरतानवी एम्पायर ने की थी इसराइल के साथ मिलके, अब अमेरिकी उस चुंगल में फंस गए हैं। अगर अमेरिकी इस शिकंजे से जल्दी किसी भी तरीके से, सफारती तरीके से यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करते, तो ये अमेरिकी एम्पायर का भी ज़वाल है। नहीं, इसमें जो बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, एपक के नाम से, उसकी जो लॉबिंग है अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पर, उन्होंने पूरी ज़हन साजी की। ट्रंप की पहले दौर में भी की थी और अब तो मुसलसल 2 साल से वो कर रहे थे। ट्रंप की ज़हन साजी नहीं हुई। हम ना चीज़ों को उलझा देते हैं और हम अपने एडवर्सरी को खुद से बड़ा बनाते हैं। उसकी ज़हन साजी नहीं हुई। ट्रंप का आप उसकी वोटर बेस देखें। ट्रंप की जो वोटर बेस है वो वाइट एवेंजेलिकन्स हैं, जो आजकल व्हाइट हाउस में नज़र भी आ रहे हैं, हमें दुआएं करा रहे हैं। वाइट और एवेंजेलिकन्स, जो एवेंजेलिकन्स हैं वो ये जो उनकी बुनियादी हमदर्दियां हैं वो इसराइल के साथ हैं और वो उनका अकीदा जो है वो उनको मजबूर करता है कि वो इसराइल के साथ रहें। ठीक है, वो अपनी वोटर बेस की खातिर ट्रंप कोई किसी के ज़रिए असर नहीं आया। ट्रंप अपनी वोटर बेस के ज़रिए असर है। तो उसने अपने वोटर बेस को खुश रखने के लिए हमेशा इसराइल को खुश किया। हालांकि पिछले दौर में जब ट्रंप हार गया था पहली सदारत के बाद और बाइडन आया था, तो ट्रंप और नेतन्याहू के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए थे, क्योंकि नेतन्याहू ने बाइडन के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लिए थे और ट्रंप उससे शदीद नाराज़ था। वो उसकी ज़ाती नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन वो अपनी वोटर बेस के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन इसके अंदर जो बिलखुसूस यहाँ पर हम नज़र आता है कि अमेरिकन पब्लिक वो ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे कर रही है। नो किंग मूवमेंट की सूरत में, अगरचे वो ईरान जंग से पहले ही शुरू हो गई थी। हाँ। उसकी ये दूसरी वेव है जो अभी हमने गुज़िश्ता हफ्ते देखी है। और उन्होंने स्ट्रेटजी ये बनाई है कि जो रिपब्लिकन्स की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पे जाके मुजाहरे कर रहे हैं। तो अब भी क्या अमेरिकन वोटर और अमेरिकन पब्लिक वो ट्रंप के साथ खड़ी है इस पूरी जंग के दौरान, या उनका अब नुक्ता नज़र तब्दील हो गया? ट्रंप की मकबूलियत में शदीद कमी आई है और इस जंग के बाद बहुत ज़्यादा कमी आई है। ये बात ट्रंप को भी इसका अंदाज़ा है। ट्रंप जो बार बार ईरान पे हमलों को
پاز کرتا رہا ہے. پہلے 5 دن کا پاز آ گیا, پھر 7 دن کا پاز آ گیا, میں اب یوں کر دوں گا, پھر وہ رک جاتا ہے, میں یوں کر دوں گا, وہ رک جاتا ہے. اس کے جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں مڈ ٹرم میں شدید لاس ہونے والا ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن شروع ہونے سے, ووٹنگ شروع ہونے سے کافی پہلے, کچھ پہلے, نومبر میں مڈ ٹرم ہے, اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ اپنی جو کھوئی ہوئی مقبولیت ہے اس کو بحال کریں, پارٹی کی مقبولیت کو بحال کریں. یہ اس وقت وہ ان کے لیے ایران جنگ جو ہے یہ شدید مسئلہ بنی ہوئی ہے. پھر وہاں سے جو امریکہ میں جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, $4 پر گیلن سے بھی اوپر چلی گئی ہے, اور پیٹرول کے ساتھ باقی اشیاء ضرورت بھی وہ بھی مہنگے, یعنی مہنگائی کی لہر آئے گی, ایک اور نیا دباؤ خود ٹرمپ کے اوپر ہوگا, ٹرمپ کے اوپر آئے گا. لیکن ٹرمپ اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اس وقت اس جنگ کو ایبرپٹلی چھوڑ کے چلا جائے گا تو امریکی امپائر جس کا زوال بظاہر لگ رہا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے شروع ہونے والا ہے وہ تیز ہو جائے گا. اگر امریکہ اس تنازع کو حل کیے بغیر آبنائے ہرمز کو بند حالت میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور کوئی بھی کسی قسم کی دکھانے والی فتح اس کے پاس موجود نہیں ہے, تو امریکیوں کے لیے یہ شدید ذلت و رسوائی ہے. اچھا, اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران تو ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی تک, اور نہ ایران کی طرف سے. وہ شروع میں جو 3 نکات آئے تھے ایران نے پیش کیے تھے کہ یہ ہمارے نکات ہیں, اس کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ مذاکرات کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی چوتھا نقطہ نہیں ہے کہ جس سے ہم جنگ بندی کی طرف جائیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جتنے بھی نکات آ رہے ہیں مفروضے ہیں. ابنائے ہرمز کھلوانے کے حوالے سے ابھی برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم کوئی 35 ملکوں کا اتحاد بنا کر اور ہم کوئی پالیسی بنائیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم کوئی انوین کریں گے, وہاں پہ فوجیں بھیجیں گے اور اس کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اس اتحاد کو استعمال کریں. کیا امریکہ ایک طرف نیٹو سے نکلنے کی دھمکی دے رہا ہے, دوسری طرف یورپین ملک بھی اب ڈٹ گئے ہیں کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہماری جنگ ہی نہیں ہے, ہم سے مشاورت سے ہوئی نہیں. خلیجی ریاستیں بھی اب آہستہ آہستہ تھوڑا پیچھے ہٹ رہی ہیں, آہستہ آہستہ وہ ان کی پالیسی میں بھی تھوڑا سی تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز اگر کٹھے مل جاتے ہیں اور ایران بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اس ریجن کے اندر سے امریکہ کی چھٹی ہو جائے گی؟ امریکہ کی چھٹی تو ہونی ہے, گلوبل پاور شفٹ ہونی ہے. گلوبل پاور شفٹ ہونے کے اس سے بہت پہلے جو مفکرین ہیں وہ اندازے لگا چکے ہیں. جو چائنا کی نئی پالیسیاں جس حساب سے اس کی گلوبل پالیسیاں اس نے دی ہیں, اور اس نے جو برکس بنائی ہے, اس نے باقی جو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے وہ گلوبل ساؤتھ کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے, اور پوری دنیا کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں طاقت کے ذریعے آپ کے ساتھ معاملات طے نہیں کروں گا, میں معیشت کے ذریعے آپ کے ساتھ معاملات طے کروں گا. اور پوری دنیا میں جو پسے ہوئے ملک ہیں, پسی ہوئی عوام ہے, وہ ساری چائنا کی طرف دیکھ رہی ہے. گلوبل شفٹ تو آنا ہے. اب ٹرمپ کی پالیسیاں اس گلوبل شفٹ کو مہمیز کر رہی ہیں, تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اگلے 2-4 سال 10 سال میں ہو جائے گا. ہمیشہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں ان کے زوال میں, ٹائٹینک ڈوبنے میں ٹائم لگتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ فوری طور پہ کوئی خطے سے کوئی نکل جائے گا, لیکن ابھی ہمیں اس کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. میں اس کی آپ کو مثالیں دوں گا, میں بغیر دلیل کے اور گراؤنڈ ریئلٹی کے بات نہیں کروں گا. اگر امریکیوں پہ ہی مکمل انحصار رکھنا تھا خلیجی ملکوں نے تو وہ تو ختم ہو چکا, لیکن اب آئندہ کیا ہوگا اس کے نقشے بنائے جا رہے ہیں. اب جو کویت ہے وہ جرمنی سے مدد لے رہا ہے, ٹھیک ہے, بالکل. یو اے ای جو ہے وہ یوکرین سے مدد لے رہا ہے. سعودی عرب نے بھی یوکرین سے ایگریمنٹس کر رہے ہیں. تو یہ اب جو خطے میں جو امریکی پاور جو ایک جگہ مرتکز تھی, اب اس پاور کو ہلکا ہلکا لوگوں نے ہلانا شروع کیا ہے, اپنی جگہ بنانی شروع کی ہے. امریکہ جو اس خطے میں کسی کو گھسنے نہیں دیتا تھا, اب وہ خود مجبور ہے, وہ زیلنسکی کو خود بھیج رہے ہیں جاؤ ان کو ڈرون دو, ٹھیک ہے. تو ان کی گریپ ختم ہوگی لیکن ایک دم نہیں ہوگی. اچھا, اب اس پورے سینیریو کے اندر ابھی تو کل ایک رشین پروفیسر نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں صرف گلوبل ساؤتھ کی بات نہیں کرنی, ہمیں گلوبل
ایسٹ کی بات بھی کرنی ہے جہاں پہ پورا افریقہ ہے اور وہاں پر کم و بیش 1 ارب 40 کروڑ انسان ہیں. ہم ان کو مارجنلائز نہیں کر سکتے, ان کو اگنور نہیں کر سکتے, ان کے بھی رائٹس کی بات ہے. امریکہ نے جو گزشتہ 7-8 دہائیوں کے اندر اپنا پورا ایک امپیریل ڈھانچہ کھڑا کیا پوری دنیا کے اندر, اپنی کمانڈس کے ذریعے سے دنیا کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے ملٹری کے نقطہ نظر سے, اور وہاں بیسز بنائی ہیں جس کی سب سے بڑی بیس یہ قطر کے اندر الودیع ہے جو US سینٹرل کمانڈ کی بیس ہے. کیا اس جنگ کے نتیجے میں دنیا کے اندر ممالک میں بیداری کی ایک نئی لہر پیدا ہونے کا امکان ہے, اور یہ جو بیسز امریکہ نے قائم کر کے دنیا کے اوپر ایک ملٹری ٹیرر قائم کر رکھا ہے, اس سے بھی کوئی نجات ملے گی؟ اس سے نجات ملے گی, لیکن میں وہی دوبارہ اپنی بات دہراؤں گا کہ یہ 2-4 سال کا عمل نہیں ہے, اس کو ٹائم لگے گا. لیکن لوگوں کو اب اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ امریکہ اکیلے آپ کی سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں دے سکتا. خلیجی ریاستوں کو تو خلیجی ریاستوں کو خاص طور پہ پتہ چل گیا, اور یوکرین جنگ کے بعد تو سب کو پتہ چل گیا. ویسے اگر یوکرین جنگ امریکہ کی شہ پہ زیلنسکی نے جو ہے وہ پیوٹن کے ساتھ کسی طرح کی بھی بات چیت سے انکار کیا تھا, اور اس کا ملک 4 سال سے آگ کی جنگ کی آگ میں جل رہا ہے, اور امریکی اس کو نہیں بچا پائے. بلکہ اب امریکی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈون باس جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کے حوالے کر دو اور پھر صلح کر دو, پھر اس کے بعد صلح کر لو. ٹھیک ہے, وہ کریمیا پہلے لے جا چکا, اور ڈون باس مکمل طور پہ ابھی تک روسیوں کے تسلط میں نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو روسیوں کے تسلط میں نہیں ہے وہ علاقہ بھی اسے دو, اور جو ہے وہ ویسے ہی ان کا ہے, جو ہے ان کا ہے. تو اب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ امریکہ امن کا ضامن نہیں ہے, امریکہ ان کی سیکورٹی کا ضامن نہیں ہے. تو یہ اس کو زوال تو آ رہا ہے. اچھا, یہ گلوبل جو سسٹم ہے جس کی بنیاد پر امریکہ کی طاقت ہے خاص طور پر, چاہے وہ پیٹرو ڈالر کے تناظر میں ہو, چاہے وہ گلوبل ٹریڈ میں جو سوئفٹ کا سسٹم ہے 11,000 بینکس کے نیٹ ورک کے ذریعے جو ٹریڈ ہوتی ہے وہاں پر ڈالر کا عمل دخل ہو, اس کا اب بہت زیادہ مطالبہ شروع ہو گیا برکس کے پلیٹ فارم سے بھی اور دیگر ممالک کے پلیٹ فارم سے بھی کہ یہ ہیجمنی ختم ہونی چاہیے. یہ ہیجمنی ختم کرنے کے لیے اس ریجن کے ممالک خاص طور پر پاکستان, انڈیا اور چائنا, رشیا, ان کا ایکوریٹ رول کیا بنتا ہے؟ کیونکہ ہمیں انڈیا اور پاکستان ابھی جو ہے وہ کلیئرٹی میں نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس ٹریڈ پارٹنرشپ کے حوالے سے فیوچر میں کیا پلانز رکھتا ہے. ٹریڈ پارٹنرشپ جب تک ہم اپنے مسائل آپس میں حل نہیں کرتے, ہمارے خطے کے اندر جو موجود ممالک ہیں, جو ہمارے پاس ایک سارک کا پلیٹ فارم تھا اس کو ہم نے غیر مؤثر کر دیا ہوا ہے, اور ہم نے اپنے تنازعات حل کرنے کے لیے کوئی میکانزم نہیں چھوڑا ہے خطے میں. ریجنل میکانزم ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں پہلے کوئی ریجنل میکانزم بنانے پڑیں گے, ہمیں آپس میں بیٹھنا پڑے گا, ہم اپنے تنازعات حل کرنے پڑیں گے. اور تنازعات صرف پاکستان انڈیا کے نہیں ہیں, تنازعات چین اور انڈیا کے بھی ہیں, تنازعات افغانستان کے ساتھ بھی ہیں, تنازعات ایران کے ساتھ بھی ہیں. تو یہ ویسٹ ایشیا سارا آپس میں تنازعات میں گھرا ہوا ہے. جب تک ریجنل میکانزم نہیں بنے گا, سارک جیسا کوئی پلیٹ فارم ہو جہاں پہ سارے مل بیٹھیں, آپس میں بات کریں, معاملات کو سلجھائیں, تب تک یہ مجھے نہیں نظر آتا کوئی ایسا ہو. تو چائنا جو ہے وہ لوگوں کو, یا رشیا برکس کی صورت میں اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے. ریجنل پلیٹ فارم زیادہ اہم ہوتے ہیں جہاں پہ کم فریق اور قریب ترین فریق جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے معاملات کو سلجھائیں, اس کے بعد بڑے پلیٹ فارم جو ہیں وہ کسی کام کے آتے ہیں. چائنا کے پاس اتنی صلاحیت اور کیپیسٹی ہے کہ وہ دنیا کے یا گلوبل آرڈر کو لیڈ کرے. چائنا کے اوپر ایک بہت بڑا کرٹیسزم یہ کیا جاتا ہے کہ چائنا کا اس وقت جو دنیا کے ممالک کے اندر جو ٹریڈ کا فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ صرف مجھ سے چیزیں خریدو, مجھ سے چیزیں خریدو, میں صرف بیچوں گا, آپ کو بیچوں گا. ایک یہ. دوسرا وہ کہتا ہے جو کرنسی چائنا کے اندر ہے وہ باہر نہیں جائے گی بلکہ آئے گی ڈالر کی شکل میں یا چائنیز کرنسی کی شکل میں یا کسی اور شکل میں, وہ باہر نہیں بھیجے گا. تو ایسی صورتحال میں کیا لانگ ٹرم جب ایک ملک ون سائیڈڈ ٹریڈ کر رہا ہے کہ اس ملک سے کوئی چیزیں خرید ہی نہیں رہا, تو ایسا ملک جو ہے وہ دنیا کے گلوبل آرڈر کو لیڈ کر سکتا ہے؟ گلوبل آرڈر کو اصل میں گلوبل آرڈر کی مختلف شکلیں ہیں. جو امریکی گلوبل آرڈر ہے وہ صرف سیکورٹی پہ کھڑا ہے. آپ اس کو سمجھیں, امریکی طاقت بھی صرف سیکورٹی کے اوپر کھڑی ہے, اور انہوں نے جو اپنی فوج ڈیزائن کی ہے پوری دنیا پہ غلبے اور تسلط کے لیے ڈیزائن کی ہے. چائنا کا جو گلوبل آرڈر ہے وہ معیشت پہ کھڑا ہے, باہمی تعاون پہ کھڑا ہے. یہ کرٹیسزم ضرور ہے کہ وہ اپنی معیشت صرف چلاتا ہے, وہ دکاندار ہے اور باقی گاہک ہیں, یہ ایک بڑی اس پہ ہے کرٹیسزم.
لیکن اب جو اس نے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں کے ذریعے لوگوں کو مختلف جگہ پہ انڈسٹریل زون بنانے کی آفرز کی ہیں، اپنی ایکسپرٹیز دینے کی بات کرتا ہے، وہ تو پاکستان کی اپنی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے انڈسٹریل زون ابھی تک نہیں اس طرح سے بنا پائے، اور اسپیشل اکنامک زون جن کو ہم نے نام دیا تھا وہ نہیں بنا پائے۔ اگر وہ چائنا ان تمام وعدوں کو پوری طرح امپلیمنٹ کرتا ہے تو میرا خیال ہے دنیا میں معیشت سب سے اہم ہوتی ہے، سیکورٹی ضمانتیں تو اب ویسے ختم ہو گئی۔ اچھا، یہ میں کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، یہ CFR کونسل فار انٹرنیشنل ریلیشن جو امریکہ کا اپنا ایک ادارہ ہے جو کانگریس کے لیے کام کرتا ہے، انہوں نے 26 فروری 2000 یعنی 2 مہینے پہلے 26 فروری 2026 کو ایک آرٹیکل پبلش کیا۔ وہ بیسیکلی پالیسی پیپر تھا۔ اس پہ انہوں نے امریکہ کو یہ کہا کہ دیکھیں، آپ جو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم ایران کی ٹاپ کی لیڈرشپ خامنائی کی شکل میں یا اس کے نیچے ان کو ہم اگر ریپلیس کر دیں گے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ مارنے کی صورت میں، شہید کرنے یا ویسے کرنے، تو ایران جو ہے وہ جو اسرائیل کا نیریٹو ہے، یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، تو وہ نہیں رہے گا۔ وہ کہتے ہیں آپ یہ غلط سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر آپ وہ ختم بھی کر دیں تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ ایجنسیوں کی رپورٹس بھی بعد میں سامنے آئی جنگ کے دوران کے، لیکن یہ تو پہلے چھپا ہوا تھا۔ 18 ایجنسیز کی رپورٹ، ان کی نیشنل انٹیلیجنس کونسل کی رپورٹ کہ آپ یہ نہ کریں، یہ نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود ٹرمپ اور وہ ہیگزٹ نے، مارکو روبیو نے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں جی ہم اٹیک کریں گے۔ اس کے پیچھے کیا اسلحہ ساز کمپنیاں بھی اسلحہ ساز کمپنیوں کا بہت زیادہ اس میں رول ہے، اور اب اسلحہ ساز کمپنیوں کا رول جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں، امریکہ نے ابھی وائٹ ہاؤس نے آج رات ہی اپنا اگلا بجٹ پروپوزل شائع کیا ہے، اور امریکی دفاعی بجٹ جو ہے 1.5 ٹریلین بالکل اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ۔ اور یہ اگلے بجٹ سے پہلے انہوں نے یہ اس دوران جنگ انہوں نے امریکی کمپنیوں کو بڑے ٹھیکے ایوارڈ کیے ہیں، جن میں 20 ارب ڈالر، 25 ارب ڈالر جو ہنگامی طور پہ جو ٹھیکے دیے گئے ہیں۔ تو یہ اسلحہ ساز کمپنیوں کا تو ہمیشہ سے ان کا رول رہا ہے، ان کی معیشت میں بھی اور ان کے پالیسی سازی میں بھی۔ معیشت میں اس لیے کہ وہ بہرحال پوری دنیا میں اسلحہ سپلائی کرتے ہیں، ان کی بہت بڑی ایکسپورٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر وہ ہے، تو ان کی معیشت میں بھی اس کا رول ہے، ان کی پالیسی میں بھی ان کا رول ہے۔ تو یہ جو ماضی میں تو اسلحے کے بڑے خریدار یہ خلیجی ریاستیں یہ رہی ہیں، خاص طور پر انہوں نے بڑے بڑے ایگریمنٹس کیے ہیں۔ ابھی ریسنٹ بھی ٹرمپ کے آتے ہی انہوں نے $1 بلین کے ایگریمنٹ خود ٹرمپ اور امریکہ کے ساتھ کیے ہیں، ٹریڈ کے بھی، اسلحے کے بھی۔ یہ اس کی بنیاد پر جو پورا خلیجی ریاستوں کا سیکیورٹی کا اسٹرکچر کھڑا ہے، کیا ایران جنگ کے بعد ان ریاستوں کو اپنے سیکیورٹی کے اسٹرکچر کو دوبارہ سے تشکیل دینے کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم اس ریجن کے اندر، اس ریجن کی ترقی کے لیے اور یہاں کی پبلک کی ترقی کے لیے ہمیں اب اپنا پورا سیکیورٹی آرڈر تبدیل کرنا پڑے گا؟ یہ ایک سنہری موقع ہے ان کے پاس کہ یہ اس پرسپیکٹو میں سوچیں۔ یہ جنگ ختم ہی اس صورت میں ہوگی جب سیکیورٹی آرڈر چینج ہوگا۔ سیکیورٹی آرڈر چینج کرنے کی بات میں نہیں کر رہا، جواد ظریف صاحب کر رہے ہیں۔ انہوں نے فارن پالیسی میگزین میں ایک اپنا آرٹیکل چھاپا ہے، اور انہوں نے اس میں ڈیل کی شرائط بتا دی ہیں کہ ایران کون سی ڈیل قبول کرے گا، اس میں سیکیورٹی آرڈر چینج کرنے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور سیکیورٹی آرڈر یہ ہوگا کہ یہ تمام سٹیٹس ایک دوسرے پہ حملہ نہ کرنے کی لکھ کے ضمانت دیں گی۔ سیکیورٹی آرڈر تو بن گیا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ریجنل فریم ورک کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکیورٹی آرڈر ایران ڈکٹیٹ کر رہا ہے، اور یہ بنے گا تو تب ایک امن بھی مستقبل میں ہوگا۔ اور پھر یہ اسرائیل کی جو انٹرونشن ہے، کبھی لبنان پر حملہ، کبھی غزہ پر، کبھی فلسطین پر، سیکیورٹی آرڈر تو چینج ہوگا تو جنگ بند ہوگی، ورنہ سیکیورٹی آرڈر چینج کیے بغیر جنگ ختم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ ہے اگر یہ جنگ ٹرمپ اسی طرح چھوڑ کے چلا جائے تو عرب تو غیر محفوظ ہو گئے اور ایران پہلے سے زیادہ ہلہ شیری ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ایران سرنڈر کرتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے وہ ممکن نہیں ہے، وہ کرے گا نہیں، کسی صورت نہیں کرے گا، مر جائیں گے لیکن اپنا سرنڈر نہیں کریں گے۔ تو دونوں صورتوں میں سیکیورٹی آرڈر میں تبدیلی لا کے امن لایا جا سکتا ہے، اس کے بغیر امن ممکن نہیں ہے۔ آخری سوال میرا، اسرائیل اس پوری جنگ کے دوران وہ مزید طاقتور ہوگا یا کمزور ہو گیا؟
اسرائیل کے اپنے جو خیر خواہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پچھلے سال 12 روزہ جنگ کے بعد اور اس جنگ کے بعد اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں نفرت زیادہ بڑھی ہے، اسرائیل زیادہ تنہا ہو رہا ہے، اسرائیل کو دنیا میں سفارتی سطح پہ بھی کوئی زیادہ کامیابیاں نہیں مل پا رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے جب یہ جنگ شروع کرنی تھی تو اس کو سوائے نریندر مودی کے کہیں اور سے کوئی اخلاقی سپورٹ حاصل نہیں تھی، اور اسرائیل کا جو سب سے بڑے جو سپورٹر رہے ہیں ماضی میں، برطانیہ جس نے اسرائیل بنوایا، فرانس جو اس کی بیک بون ہے بالکل سفارتی طور پہ، دونوں اس جنگ میں اس کے ساتھ نہیں نہیں کھڑے، کھڑے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل مضبوط ہوا ہے۔ بہت زبردست، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹائم دینے کا۔ اس جنگ کے دوران جو سب سے بڑا دھچکا ہے امریکہ کو بالخصوص، وہ یورپ کا امریکہ کا اتحادی بننے سے انکار کرنا ہے، اور خاص طور پر اسپین کی طرف سے، اٹلی کی طرف سے، برطانیہ کے وزیر اعظم نے جو یہ بار بار بیان جاری کیے ہیں کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے۔ اس سے امریکی ورلڈ آرڈر کو تو خطرہ ہوا ہی ہوا ہے، لیکن ایران جنگ نے پوری دنیا کے نقشے کو تبدیل کرنے کی جو راہ ہموار کی ہے، یہ گلوبل ساؤتھ کے تمام ممالک کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں اور اپنے نہ صرف سیکیورٹی بلکہ اکنامک آرڈر کو بھی ری الائن کر کے اس خطے کو امریکی بالادستی اور سامراجیت سے آزادی دلائیں۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔